دنیا میں ہر انسان آیا ہے جانے کے لیے، کوئی مستقل رہنے کے لیے نہیں آیا۔ ایک نہ ایک دن ہر ایک کو اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کچھ کرنا ہے، لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ جب وہ اس دنیا سے جاتے ہیں تو دنیا صرف یہ نہیں کہتی کہ یہ وہ بندے ہیں کہ ان سے اللہ راضی تھا، بلکہ میرا پروردگار خود جب انہیں بلاتا ہے تو کہتا ہے اس حال میں میرے پاس آ جاؤ کہ تم اللہ سے راضی اور تمہارا مولا تم سے راضی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت سارے لوگ زندگی تو بڑی اچھی طریقے سے گزارتے ہیں، لیکن ان کا وقت رخصت ممکن ہے کہ صحیح نہ ہو۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات ذہن میں محفوظ کر لیں کہ انسان کا سارا معاملہ اس کے خاتمے پر ہے، جس کا خاتمہ ایمان پر اچھی حالت میں ہوا وہ اس دنیا سے کامیاب اور کامران ہو کر کے لوٹا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا میں زندگی گزارنے والے انسان اپنی زندگی کے لمحات گزارتے ہیں مختلف انسانوں کی خوشی کی خاطر، مختلف انسان کو راضی کرنے کی خاطر، مختلف انسان کی خوشنودی کی خاطر، لیکن وہ اللہ کے برگزیدہ بندے جن کا جینا بھی اللہ کے لیے ہو اور جن کا مرنا بھی اللہ کے لیے ہو، وہ اپنی زندگی کے لمحات جب گزارتے ہیں تو ان کی زندگی کے لمحات انسانوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ خالق ارض و سما کو خوش کرنے کے لیے گزرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ دنیا دار الامتحان ہے، اس میں امتحان ہونا ہے اور ہر ایک انسان امتحان کی وادیوں سے گزرتا ہے، ہر ایک انسان قدم قدم پر آزمائش کے مرحلے سے گزرتا ہے۔ ایک طرف انسان کی خوشنودی ہوتی ہے، ایک طرف اپنی ذات کی خوشنودی ہوتی ہے، ایک طرف رشتہ دار کی خوشنودی ہوتی ہے، ایک طرف دوست احباب کی خوشنودی ہوتی ہے، ایک طرف قبائل کی خوشنودی ہوتی ہے اور دوسری طرف پروردگار جل جلالہ کی خوشنودی ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس مرحلے میں انسان پہنچ جاتا ہے کہ دو خوشیوں کا تقابل ہو، ایک طرف اللہ کی خوشی ہو اور ایک طرف اللہ عز و جل کے بندوں کی خوشی ہو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بندوں کی خوشی پر اللہ کی خوشی کو قربان کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، جن بندوں کی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر اپنی محبت کے نذرانے اس طور پر پیش کرتے ہیں کہ مال دے کر اگر اللہ خوش ہوتا ہو تو وہ مال دے کر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر جان دے کر اللہ راضی ہوتا ہے تو وہ جان دے کر اپنے کریم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا مقصد، ان کی زندگی صرف اسی کام میں گزرتی ہے کہ میرے کریم تو راضی ہو جا، اے پالنہار حقیقی تو راضی رہے۔ یہی وجہ ہے کہ مصائب کے جب پہاڑ توڑے جاتے ہیں، تکالیف کی وادیوں سے جب گزارا جاتا ہے تو زبان پر شکوہ نہیں ہوتا، زبان پر شکایت نہیں ہوتی، ہر معاملے کے اندر ہر مصیبت کو خندہ پیشانی سے قبول کرتے ہوئے اللہ رب العزت جل جلالہ کے فیصلے پر انسان راضی رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن وہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں، دنیا میں انسانی طبقے ہیں، مختلف قسم کے انسان ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کسی میں کوئی صلاحیت ہے، کسی میں کچھ صلاحیت ہے، کسی کے اندر زمین کھود کر کے پیٹرول نکالنے کی صلاحیت ہے، کسی کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ زمین سے کھیتی باڑی کا اہتمام کرے، کوئی پانی زمین سے نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے، کوئی پیٹرول نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے، کوئی اناج نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ زمین کے اندر بسنے والے انسانوں کی سچویشن دیکھیں تو مختلف طریقے کے انسان نظر آئیں گے، ہر انسان اکول نظر نہیں آئے گا، کسی انسان کی پوزیشن
پوزیشن آپ دیکھیں گے تو خواب میں ڈرتا ہوا نظر آئے گا، اور اسی انسان کی پوزیشن آپ دیکھیں گے تو باطل کے سامنے سینہ سپر نظر آئے گا۔ آپ انسانوں کی زندگی کا جائزہ لیں تو انسان مختلف طریقے کے ہیں، مختلف اقسام ہیں انسانوں کی، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب انسانوں کی سچویشن اور انسانوں کی کیفیات قرآن کی روشنی میں ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بڑا عجیب معاملہ نظر آتا ہے۔ انسان کو جب مصیبت پہنچتی ہے، اذا مسہ الشر جزوعا، جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو شور مچاتے ہیں، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، لیکن جب بھلائی پہنچتی ہے تو وہ اپنے ہاتھوں کو روک لیتے ہیں۔ اللہ اکبر! انسان کی یہ کیفیت آپ دیکھیں گے، بہت سارے انسان زمین کے اوپر آپ کو نظر آئیں گے، ان کی مختلف قسمیں ہیں، مختلف حیثیت ہے، مختلف معاملات ہیں، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زمین پر اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جن کی زندگی کا عالم بڑا نرالا ہے، وہ ہر مصیبت کو جھیلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ہر تکالیف کے مقابلے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن ان کی نظر نہ تکلیفوں پر ہوتی ہے نہ مصیبتوں پر ہوتی ہے، وہ اگر تلاش کرتے ہیں تو ایک ہی چیز کو، اور وہ ہے اللہ عز و جل کی خوشی، وہ کسی بھی حال میں میسر ہو جائے، کسی بھی طریقے سے میسر ہو جائے۔ آئیے اسی کو میں آپ کو سمجھاؤں، کربلا کے سانحے کو سمجھو، کربلا کے معاملات کو سمجھو۔ مجھ سے پیشتر آپ کو پانی کے حوالے سے بتایا گیا کہ 7 محرم سے پانی بند کر دیا گیا۔ کیا میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، امام حسین اگر چاہتے تو پانی کے چشمے جاری نہ ہو جاتے؟ میں آپ کو بتاؤں، تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، قرآن کے اوراق الٹ کر کے دیکھو۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب بے آب و گیا وادی کے اندر ماں نے چھوڑا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا، اور ماں نے جب کعبہ شریف کے طرف، کعبہ شریف کے قریب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر ماں جب پانی کی تلاش میں دوڑی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑیاں رگڑی، مولا نے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا۔ اللہ اکبر! اور اس وقت پانی کو دیکھنے کے بعد، پانی کی فراوانی کو دیکھنے کے بعد حضرت ہاجرہ نے جب کہا تھا زمزم رک جا رک جا، پانی وہیں رک گیا۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت اسماعیل کو پانی کی ضرورت تھی، انہوں نے ایڑیاں رگڑی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب پانی کی ضرورت پیش آتی ہے تو اپنی قوم کے لیے، پانی کے لیے، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، آپ جب پتھر پر عصا مارتے ہیں تو اللہ پانی کے 12 چشمے جاری کر دیتا ہے۔ پتہ چلا پانی کی ضرورت تھی تو عصا مارا گیا، پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی، پانی جاری ہو گیا۔ ایوب علیہ السلام بیمار تھے، اللہ اکبر! آپ کی شفا یابی کے لیے پروردگار نے ارشاد فرمایا، اور کل برجلی کا ہاذا مغتسل بارد و شراب، اپنے پیر کی ٹھوکر مارو، اللہ اکبر! جو پانی نکلے اسے پیو اور اپنے بدن پر ڈال دو، اللہ اکبر! حضرت ایوب علیہ السلام نے ٹھوکر ماری اور اس کے بعد پانی نکلا، اس پانی کو آپ نے پیا اور اس سے غسل کیا، اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ اب پالنہار حقیقی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ، اسماعیل علیہ السلام کو پانی کی ضرورت تھی، انہوں نے ایڑیاں رگڑی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، حضرت ایوب علیہ السلام نے ٹھوکر ماری، لیکن کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر ننھے نوا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تیرے نبی کے نواسے ہیں، میرے مولا، ان کے لیے پانی کا اہتمام کیوں نہ ہو سکا؟ تو جواب ملے گا، نادان، تو نے حسین کی زندگی نہیں دیکھی۔ سن لے، موسیٰ کو پانی کی ضرورت تھی تو عصا مارا، اسماعیل کو پانی کی ضرورت تھی تو ایڑیاں رگڑی، ایوب علیہ السلام کو پانی کی ضرورت تھی تو انہوں نے ٹھوکر ماری۔ اگر میرا حسین بھی مجھ سے پانی طلب کر لیتا تو اس کے لیے بھی پانی کا اہتمام کر دیا جاتا۔ حسین نے پانی اس لیے نہیں مانگا تھا کہ مولا آج میری کوئی مرضی نہیں، جو تیری مرضی ہے وہی میری مرضی ہے۔